جاوید چودھری صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ جو مزمل ساری جگہ پہ ہے؟ جی جی دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے ایشوز ہیں، سیکیورٹی کے بھی تو پرابلمس ہیں، لیکن ہم امریکہ کی مثال دے سکتے ہیں۔ دیکھیں 1788 میں پہلا الیکشن ہوا، جارج واشنگٹن اس میں الیکٹ ہوئے تھے۔ اس وقت سے لے کے آج تک کتنی جنگیں ہوئیں، کتنے پینڈیمکس آئے، کتنے کرائسز آئے، کتنی بار اکانومی نے کریمبل کیا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے اندر الیکشن ٹائم پہ ہوتا رہے۔ 2 جنگیں تھی اور جنگوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ میں اپنی قیادت تبدیل نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ الیکشن ہوتے رہے اور وہ سموتھلی ہوئے اور لاشیں بھی پڑی رہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب جنگیں ہو رہی تھی تو ظاہر ہے اس میں تو پھر بہت کیجولیٹیز ہوتی، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوتے رہے۔ جو مدر آف آل ڈیموکریسی ہے جسے برٹش کہا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، پچھلے 600 سال سے مسلسل وہاں پہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے کرائسز آئے۔ تو الٹیمیٹلی آپ کو کسی ایک جگہ پہ آ کے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو لاک کرنا پڑے گا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، پاکستان ٹوٹے نہ ٹوٹے، کوئی قتل و غارت گری ہو، کوئی خرابی ہو، فساد ہو، کچھ بھی ہو، جنگ بھی ہو، الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوگا تو اسٹیبلٹی پھر ہی آئے گی۔ اور اگر آپ صرف اس لیے یہ سوچتے رہیں کہ جی یہاں پہ حالات خراب ہیں تو الیکشن سسپینڈ کر دیتے، اسٹیبل نہیں ہو سکے گا پاکستان۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان کا سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے۔ بڑی مشکل سے جا کے 2002 میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کم از کم اپنی پارلیمنٹ جو سے 5 سال پورے کروائیں گے۔ تو دیکھ لیں 2002 سے لے کے اب تک پارلیمنٹ کم از کم 5 سال پورے کر رہی ہے۔ اب اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے ہمیں، اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں الیکشن ٹائم پہ کروانی چاہیے۔ اس بار دیکھیں ایک گرے ایریا کریٹ کیا اور اس سے کنفیوژن اور قیاس میں فرق پڑا، اس سے پرابلم آیا اس میں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ ہمیں لاک کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ بھی لاک نہیں کر سکیں گے تو کوئی چیز بھی پھر پاکستان میں اسٹیبل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اگر گورنمنٹ ہوگی تو اکانومی ہوگی، اگر گورنمنٹ ہوگی تو لا اینڈ آرڈر ہوگا، اگر گورنمنٹ ہوگی تو اس کے بعد یہ سڑکیں بنیں گی، اگر گورنمنٹ ہوگی تو ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ایسا ہی اگر گورنمنٹ ہی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ، الیکٹڈ گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں، ہاں الیکٹڈ گورنمنٹ اور پارلیمنٹ بھی چاہیے، الیکٹڈ گورنمنٹ اور ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ چاہیے، اور وہ ٹائم پہ نہیں ہوگی تو پاکستان اسٹیبل نہیں ہو سکے گا۔ اوکے ٹھیک ہو گیا۔ مین ہمارے اینکر پرسن اور ہمارے ایکسپریس نیوز کا حصہ رحمان اظہر بھی ہمیں ویلکم ٹو لاہور اینڈ ٹرانسمیشن ایز ویل۔ تھینک یو۔ سین ہم ان ڈیفرنٹ میراتھنز، آج میراتھن ٹرانسمیشن، لیکن میراتھن ٹرانسمیشن ہے، ٹرانسمیشن پہ آتے آتے لیٹ ہو گئے، میراتھن میں لیٹ نہیں ہوئے۔ رحمان ویلکم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، گڈ ٹو سی ایوری ون۔ پوری ایکسپریس ٹیم جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے۔ بیسٹ کال اس کے ہمیں اسلام آباد کی وائب مل رہی ہے، 2 شخصیات اسلام آباد، تختے لاہور والے بھی اکٹھے ہوئے ہیں اور تختے جو ہے وہ اسلام آباد والے بھی اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تختے لاہور کا اب یہ کس کا دھڑن تختہ ہوتا ہے، یہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تختے اسلام آباد جو ہے نا یہ بڑی خطرناک تھا۔ ہمیں تختے اسلام آباد، لاہور ویسے ایک بڑا مزیدار شہر ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 2 بھنگی بھائی تھے، ان کی بھی حکومت رہی تھی، بھنگیوں کی حکومت ہے، جیسے بھنگیوں کی توپ ہے، اگر مال روڈ پہ انہیں کی ہے، تو جنگ ہو گئی تھی، وہ توپ کو انہوں نے بعد میں راوی میں پھینک دیا تھا، بعد میں نکال کے گوروں نے یہاں پہ رکھا تھا۔ اور وہ بھنگی تھے اور 3 دن وہ سوئے رہتے تھے بھنگ پی کے لاہور کے اندر، لیکن اس کے باوجود 3 سال وہ بھی نکال گئے تھے لاہور۔ لاہور کا جو تخت ہے نا وہ بڑا زبردست ہے کہ وہ لاہور والوں اس قسم کے تجربے بھی کرتا ہے، لاہور والوں کا حوصلہ بڑا ہے، حوصلہ بڑا ہے۔ 3 دن حکومت ہوتی تھی، 3 دن حکومت ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ لوگوں کا تو بڑا حوصلہ جی، ہم تو اسلام آباد اس قسم کے سیاسی ماحول میں جاوید چودھری صاحب کے سٹیٹمنٹ کو کسی بھی سیاسی پارٹی یا سیاسی قیادت یہ اپیل ہے۔ میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ڈسکلیمر چلا رہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھنگی جو ہے کیونکہ چودھری غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ رحمان صاحب آپ نے چونکہ ابھی جوائن کیا، ایک تو بڑے افسوسناک واقعات دھماکے جو آج بلوچستان کے اندر ہوئے اس کا ہم تذکرہ کریں۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ اس پہ میں آپ کا ٹیک جانوں، آپ اس کو کیسے دیکھنا؟ میرا خیال ہے یہ ایکسپیکٹڈ کسی حد تک تھا، کیونکہ دیکھیے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، تو ہماری بہت سارے جو سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں ادارے، ان سے بات ہوتی رہی، تو یہ تھریٹ الرٹس پہلے سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بائی اینڈ لارج یہ ایسے تھریٹ الرٹس نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے پورے کا پورا الیکشن پروسیس جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی ریل ہو سکتا ہے۔ ویسے دیکھیے 2018 میں جو ANP پر خیبر پختونخوا میں اٹیک ہوئے تھے وہ شاید اس سے بھی زیادہ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا
ANP की रैली पर जो है वो हमला हुआ था اور وہاں پر ان کے بڑے کارکن اس میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے, اور صرف وہ پشاور کے اندر نہیں, پشاور سے باہر بھی اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کو نشانہ بنایا گیا تھا. 18 کا الیکشن شاید اس سے زیادہ جو ہے وہ لاس آف لائف جو ہے وہ اس کی کیمپین میں دیکھا گیا تھا. اب تو اللہ خیر رکھے, آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے, یہ خیریت سے جو ہے وہ گزرے, لیکن بحیثیت مجموعی یہ چیز بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لیے تھوڑی کریٹیکل ہوگی کل بھی, کیونکہ دیکھیے خیبر پختونخوا کے اندر یہ ہے کہ 2-3 فیکٹرز جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. ایک تو یہ کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے وہ بڑا جذباتی ہے, میں بات کر رہا ہوں الیکشن ڈے وائلنس کے حوالے سے. اور دوسرا جو ٹریڈیشنل پولیٹکس کا مقابلہ ہے, خٹک صاحب کی پارٹی ہے ANP ہے, ANP اس وقت بڑا سیریسلی زور لگا رہی ہے کم بیک کرنے کے لیے, اور کچھ حلقوں کے اندر ان کی پوزیشن اچھی بھی ہے. تو کل خیبر پختونخوا میں الیکشن کا ڈے بڑا کریٹیکل ہوگا, یا ہو سکتا ویپن بھی بہت زیادہ, اور ادھر ویپن تو obviously جو ہے کل ہم نے دیکھا بھی کہ کل ANP کے لڑنے کے لیے جو تیار بھی رہنما تھے ان کے کہنے پہ فائرنگ وائرنگ کا ایک واقعہ ہوا بھی. سو ایک تو تھریٹ آپ کو جو ہے وہ دہشت گردوں سے, جس طرح سے بلوچستان میں یہ واقعہ ہوا جو ڈیرہ اسماعیل خان والا انسیڈنٹ ہوا, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ کل کا دن ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے ایک وہ ہمارے بیورو چیف ہیں جمشید, ان سے بھی کل بات ہو رہی تھی, تو وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز جو ہیں وہ اس وقت بہت چارجڈ ہیں کچھ جگہوں پر, اور وہ دوسروں کی ریلیوں میں بھی جا رہے ہیں, وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ نعرے لگائے ہیں. تو آئی تھنک کل خیبر پختونخوا از اے پلیس ٹو واچ آؤٹ. اللہ خیر رکھے, سب ٹھیک ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے عامہ کو پولیٹیکل ورکرز سے زیادہ خطرہ ہے, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کے علاوہ؟ دیکھیں دو طرح کا ہے نا, ایک تو یہ کہ جو TTP اور یہ جو دہشت گرد تنظیموں کے تھریٹ ہے, جس طرح سے آج آپ نے جو ہے وہ بلوچستان میں دیکھا, اس سے پہلے بھی جو ڈیرہ اسماعیل خان والا اٹیک تھا, کیونکہ وہاں پر آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ وہ اس وقت جو ٹارگٹ ہیں وہ سیکورٹی فورسز کو کریں. KP میں اس سے ڈیفرنٹ ہے, KP میں پولیٹیکل ریلیز کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. KP میں ایک جو وہ ریحان زیب تھے جو کنٹیسٹ کر رہے تھے, ان پر اٹیک ہوا, لیکن جو اوور آل ہے KP کے اندر زیادہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ جا رہا ہے. بلوچستان میں یہ ہے کہ یہ جو الیکشن آفس کے باہر ہوا ہے یہ تھوڑا سا ذرا جو ہے وہ ڈسٹربنگ ہے. تو یہ دونوں طرف سے ہے, ان تنظیموں سے بھی خطرہ ہے, اور پھر پولیٹیکل وائلنس بھی کل ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, پھر ان پولیٹیکل پارٹیز کی جو کیمپینز ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے, کتنی امپریسو رہی ہے کیمپینز, اور جو منشور دیا گیا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, کیا بعد میں ان پر امپلیمنٹ ہوگا یا یہ بھی ایک چیلنجنگ صورتحال ہوگی. میں نے تو ابھی سے 300 یونٹ مائنس کر لیے, چلیں ہم بھی دیکھتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آپ کو جوائن کریں.